اس مہینے کو نسبت ہے خانواد ابراہیمی کے ساتھ، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبیلے بنو جرہم میں ایک خاتون سے نکاح ہو گیا تھا، اور جب تب حضرت ابراہیم اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے تو شادی شدہ تھے، وہ گھر پہ دستک دی تو گھر میں ان کی بیوی تھی، بہو تھی حضرت ابراہیم کی، اور حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے۔ تو ان سے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ تو کہا ضروریات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل بھی اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ محنت فرماتے تھے، کچھ ذریعہ اختیار کرتے تھے، تو اس کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا کیسے بیت رہی ہے؟ تو بہت تنگی کی صورتحال تھی۔ اس نے سب شکایتیں کری، کیا آپ پوچھتے ہیں، بہت تنگی ہے، بڑی مشکل سے گزر ہوتی ہے، کبھی فاقہ ہوتا ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، ضرورت بھر کپڑے میسر نہیں ہوتے، گھر بھی دیکھیے اس قسم کا ہے، سامان بھی کیسے ہیں کیا ہیں، بہت مشکل میں ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے بہو سے کہا کہ اچھا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا کہ کوئی مہمان آئے تھے، سلام کہہ گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ دینا کہ چوکھٹ مضبوط نہیں ہے، یہ بدل دی جائے، یہ پیغام بھی دے دینا اس کو۔ وہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو وہ نووارد کو جانتی نہیں تھی وہ بیچاری، اس نے سب سنا دیا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے آپ کو پوچھا تھا، پھر یہ پوچھا تھا، پھر میں نے یہ کہا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو سلام کہوں، اور یہ کہ چوکھٹ مضبوط نہیں ہے، یہ اچھی نہیں، اس کو بدل دیا جائے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے ابو تھے، اور انہوں نے یہ مجھے تاکید کر دی ہے کہ یہ بیوی ساتھ رہنے کے قابل نہیں، اس کو رخصت کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو طلاق دی اور علیحدہ کر دیا۔ پھر دوسرا نکاح فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے تو گھر میں بہو تھی، وہ موجود نہیں تھے۔ کہا کہاں ہیں تمہارے میاں؟ کا کام کاج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کہا کیسے بیت رہی ہے، گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ، ہزاروں لوگوں سے اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، ہم بہت راحت میں ہیں، آرام میں ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں دیکھتی ہوں بستی میں دوسری عورتوں کو بہت پریشان ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا پریشان نہیں رکھا ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تو جلدی میں ہوں، جب تمہارے میاں آ جائیں تو ان سے کہہ دینا میرا سلام، اور یہ کہہ دینا کہ چوکھٹ مضبوط کر لو، اور چلے گئے۔ حضرت اسماعیل آئے تو سعادت مند بیوی نے سنایا، ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے آپ کو پوچھا تھا ایسی ایسی بات ہوئی، وہ کہتے کہ سلام کہو اور چوکھٹ مضبوط کرنے کو کہو۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے ابو تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عورت بیوی بنائے جانے کے قابل ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو مستحکم و مضبوط کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے قدر کی۔ اللہ پاک نے اسی خاتون کے ذریعے اسماعیل کی اولاد میں ایک مگر امام الانبیاء پیدا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بننے کا شرف اس عورت کو نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے گھر کی مصیبتوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرتی۔ ایسی عورت امام الانبیاء کی دادی کیسے بن سکتی؟ اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا بدلو، اس سے نہیں چلے گی ہماری نسل، نبیوں کی نسل شکر گزار بندیوں کے ساتھ چلے گی۔ یہ تعلیم ہماری بیٹیوں کو دی جائے، یہ تعلیم اپنے گھروں میں سکھائی جائے۔ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں تربیت نہیں دے گا تو وہ دوسرے کے گھر میں جانے کے بعد پرائے خاندان کے اندر کوئی تربیت نہیں پائے گی، وہاں تو وہ سہنے پر مجبور ہوگی۔ مقابلہ ہے وہاں پر، اور وہ مقابلے کو سہتے رہنا پڑے گا، اور نہ سہ سکی تو پھر بڑے بڑے خطروں میں پڑتے رہنا پڑے گا۔ اور اگر باپ بیٹی کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کیسے برتنی چاہیے اور کیسے اس کے ساتھ اس کی رازدار بن کر دکھ درد کی شریک ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ مردوں کو بھی اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ قرآن کا اعلان ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن یہ ہے کہ صفات کیسے پیدا ہوں۔ اگر اپنے بیٹے کو آپ نے صفات سے متصف نہیں کیا تو وہ پرائی بیٹی کو لا کر اس کے لیے اپنے گھر کو جہنم بنا دے گا، اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کو صفات سے متصف نہیں کیا، صفات حسنہ سے آراستہ نہیں کیا، تو اس کو جانا پرائے گھر ہی میں ہے، اور وہ جائے گی تو یا تو لوٹ کر آ جائے گی، یا پھر یا وہاں جا کر کے اس کی زندگی کو شوہر کی اجیرن کر دے گی۔